السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیرافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، سوالات جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے اور سوال جواب کے ساتھ ساتھ آپ کو سبق کا خلاصہ بھی بتاتے چل رہے ہیں، تاکہ سبق کا خلاصہ والا جب سوال آئے تو آپ اس میں اٹکے نہیں، آپ کو کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ سبق کا خلاصہ آج ہم جس سبق کا لے کر آئے ہیں وہ ہے آپ کا سبق فوٹوگرافر۔ بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے۔ اس افسانے کو آپ پورے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ جاننے کو اور سمجھنے کو ملے گا۔ تو بہتر ہے کہ پہلے آپ افسانہ فوٹوگرافر دیکھیں، جا کر پہلے وہ ویڈیو پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں، اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ پڑھیں اور آگے جا کر سوال جواب میں اس کے پڑھیں گے تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اب پورا سبق آپ کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں سبق کا خلاصہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سبق میں کیا کیا چیزیں آنی ہیں۔ سبق کا خلاصہ: قرۃ العین حیدر کے افسانے عام طور پر طویل ہوتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کون ہیں؟ جنہوں نے اس افسانے کو لکھا ہے۔ فوٹوگرافر ان کا مختصر افسانہ ہے۔ اختصار کے باوجود اس میں قرۃ العین حیدر کا تصور وقت صاف جھلک رہا ہے۔ اختصار یعنی کمی کے ساتھ بھی چھوٹا ہے بالکل، اس کے باوجود بہت سی چیز میں صاف نظر آتی ہے۔ اس افسانے میں قرۃ العین حیدر نے دو نامور فنکاروں کو مرکزی کردار بنایا ہے۔ ان میں ایک رقاصہ ہے اور دوسرا ایک نوجوان موسیقار ہے۔ رقاصہ یعنی ناچنے والی اور موسیقار یعنی گائک سنگر ہے، جو سکون کی تلاش میں ایک گمنام پہاڑی قصبے کے ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں، جہاں سیاح سیر و تفریح، ہنی مون منانے، سکون اور محبت کی تلاش میں آتے تھے، تاکہ کچھ وقت دنیا کی ہلچل سے دور سکون سے گزر سکیں۔ یہاں ان کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوتی ہے، جو یہاں آنے والے نوجوان سیاحوں اور نئے شادی شدہ جوڑوں کی تصویریں کھینچتا ہے۔ یہ قصبہ ٹورسٹ علاقہ نہیں ہے، اس لیے بہت کم سیاح آتے ہیں۔ سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو، ٹھیک ہے، پریٹک کو۔ یہ فوٹوگرافر مدتوں سے یہاں موجود ہے اور آنے والوں کے فوٹو کھینچتا ہے، چنانچہ وہ رقاصہ اور موسیقار کے فوٹو بھی اصرار کر کے کھینچتا ہے۔ شام کو تصویر رقاصہ اور موسیقار کو پیش کرتا ہے۔ چند روز بعد دونوں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اپنا فوٹو وہیں بھول جاتے ہیں۔ 15 سال بعد وہ نامور رقاصہ پھر اسی گیسٹ ہاؤس میں واپس آتی ہے، مگر اب جوان اور حسین لڑکی کے بجائے وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ کسی نے اسے نہیں پہچانا۔ وہ اس کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی جس میں وہ پہلے ٹھہری تھی۔ فوٹوگرافر اپنی عادت کے مطابق فوٹو لینے کے لیے اٹھتا ہے، مگر ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر واپس جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک دن قیام کرنے کے بعد جب اگلے روز وہ واپس جا رہی تھی تو اپنا سامان سمیٹتے وقت اس نے ڈریسنگ روم کی دراز کھولی تو اس کے اندر رکھے پیلے کاغذ کے نیچے سے ایک لفافے کا کونا نظر آیا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ وہ لفافہ باہر نکالتی ہے تو اس کی تہہ میں اسی رقاصہ کی تصویر نظر آئی۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس خاتون نے جھلا کر کہا کہ کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگار میز کی صفائی ہوئی ہوگی، مگر یہ تصویر یہی ہے۔ یہاں کا انتظام کس قدر خراب ہے۔ کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ۔ وہ بیزاری اور سپاٹ آواز میں کہے جا رہی تھی، میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویریں کون کھینچے گا؟ جاتے جاتے فوٹوگرافر نے رقاصہ سے اس کے ساتھی موسیقار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ کارساز حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے کہ اسی گھمسان میں وہ کھو گئے۔ خاتون کے اس جواب کے بعد افسانہ ختم ہو گیا۔ اس افسانے میں قرۃ العین حیدر نے ایک فوٹوگرافر کے ذریعے کھینچے گئے فوٹو کے وسیلے سے گزرے وقت اور اس سے پیدا ہونے والی تبدیلی پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ کائنات میں فنا کے تسلسل کی واضح کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرکشش اور دل کو لبھانے والی چیزیں بھی شامل ہیں جو انسانی زندگی کو بامعنی بناتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ موت سے کسی کو نجات نہیں،
اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر، موت سے کس کی رستگاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ موت سے کس کی رستگاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے۔ مراد یہ کہ ایک نہ ایک دن موت سبھی کو آنی ہی آنی ہے۔ فوٹوگرافر افسانہ بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، یہاں پر سے اس کا خلاصہ ہے۔ بہت شارٹ میں پوری بات آپ کو پورا افسانہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب بہتر ہے کہ ایک بار آپ فوٹوگرافر والا ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے، افسانے کو دیکھیں گے، تو آپ کو بہت کچھ ایک ایک لفظ با لفظ ہر ایک بات ڈیٹیل میں آپ کو جاننے کو ملے گی، اور سبق آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔